میں تمہارے سامنے ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا، لیکن جو رشتہ ہمارے بیچ ہو چکا ہے اسے ختم نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جب تک یہ بچہ نہیں ہو جاتا تب تک رہ لو، اس کے بعد میرا بچہ مجھے دے کر تم جہاں چاہے جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ چند دن بعد میری ہاسپٹل سے چھٹی ہو گئی، وہ مجھے گھر لے آیا، میں اسی کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک ملازمہ میرے پاس رکھ دی تھی جو ہر وقت میرا خیال رکھتی تھی، رات کو سوتی بھی میرے ساتھ تھی۔ شاید اسے لے کر اس بات کا ڈر تھا کہ میں اکیلی رہی تو اس کے بچے کو نقصان پہنچا دوں گی۔ افشاں نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی کہ میں نے بس جلد بازی میں تمہارا نام لکھ دیا کیونکہ میں بہت خوفزدہ تھی۔ وہ لوگ میرے سر پر بندوق تان کے کھڑے تھے، اس لیے مجھے کچھ سوجا ہی نہیں۔ تمہارا ہی نام میرے ذہن میں تھا کیونکہ میں نے تمہیں بلایا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ کب کیسے تمہارا نام میں نے لکھ دیا، اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ بھائی اتنا بڑا فتنہ اٹھائیں گے۔ مجھے لگا تھا تم سے پوچھ گچھ کریں گے اور چھوڑ دیں گے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ جس نے افشاں کے ساتھ زیادتی کی تھی، اذان شاہ نے انہیں گرفتار کروا دیا تھا، یہاں تک کہ پھانسی کی سزا تک دلوا دی تھی۔ اپنی بہن کی باری آئی تو سارے انصاف کے تقاضے پورے کیے تھے، اور میرا کیا تھا؟ میرے بارے میں کیا سوچا تھا؟ میں اس کا بچہ پیدا کرنے والی ایک کم حیثیت مڈل کلاس کی لڑکی تھی۔ مجھے بیوی بنا کر وہ ایک احسان کر رہا تھا مجھ پر۔ آج نہیں جتا رہا تھا تو کل ضرور جتاتا۔ افشاں میرے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، میرے پاس بیٹھی رہتی، اپنے ہاتھ سے مجھے دودھ پلاتی، کبھی مجھے کوئی چیز، کبھی پھل کھلاتی۔ 3-4 ماہ بعد اذان نے اپنے ایک آفس کے کولیگ سے افشاں کی شادی کروا دی، جو کہ بہت کم حیثیت تھا، اور اس لیے مان گیا تھا کیونکہ بدلے میں اذان افشاں کو ایک بنگلہ اور بینک بیلنس دے رہا تھا۔ اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا گیا۔ رخصتی سے پہلے اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگی تھی، تو میں نے بھی اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ افشاں تو قصوروار نہیں تھی، قصوروار تو اذان تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، خدا تمہیں خوش رکھے۔ جب رات کو میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو اس رات ملازمہ کے بجائے اذان میرے کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر میں بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کمرہ بند کیا اور لاک بھی کر دیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لیا ہو، کیونکہ چند دن پہلے ہی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب آپ کی صحت پہلے سے بہت اچھی ہے، اب آپ چاہیں تو شوہر کے پاس بھی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس مجھے وہی لے کر جاتا تھا، اور یہ بات بھی سن چکا تھا۔ اس کا یوں میرے کمرے میں آنا مجھے خوفزدہ سا دیکھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میں نے کہا آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ آپ یہاں سے باہر جائیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنی شکل بھی نہیں دکھائیں گے، میرے قریب نہیں آئیں گے۔ کہنے لگا بات کر سکتا ہوں تم سے، بات کرنے آیا ہوں۔